سب سے پہلے بات کریں گے سانحہ گل پلازا کی، جسے رونما ہوئے ایک ہفتہ مکمل ہو چکا، تاحال ملبہ ہٹانے کا کام مکمل نہیں کیا جا سکا۔ عمارت کے اندر سے لاشوں کی تلاش بھی وقفے سے جاری ہے۔ شایان علی سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، سانحہ گل پلازا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آٹھواں روز بھی جو ہے آپریشن کو مکمل ہو گیا ہے، اب جو ہے 9واں روز لگ رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن کا سلسلہ جو وہ اسی طرح جاری ہے، جس پر جو ہے وہ سرچ اور اس کے ساتھ جو ہے ملبہ ہٹانے کا آپریشن میں جو وہ کام لیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں ان ہیوی مشینریز کے درمیان کھڑا ہوا ہوں جہاں پر جو ہے وہ یہ مشینریز کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے جو ملبے کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیوی کوئی اگر اس طرح کی اشیاء اس عمارت کے اندر موجود ہے، جس پر اگر میں بات کروں کہ جو میرے اس وقت یہ قریب ایک جنریٹر کے اور دیگر اس طرح جو ہے مشینریز ہیں وہ، اور میرے عقب میں بھی ایک بڑی جو مشین یہاں پر رکھی گئی ہے جو کہ اس عمارت میں اے سی کا کام کرتی تھی یا دیگر اس طرح کے جو وہ کام میں استعمال کیا جاتا تھا، اور بڑی تعداد میں جو ہے یہاں کی جو ٹینک اور جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ صورتحال ہے میرے عقب میں کہ جو آپریشن ہے وہاں پر جو بڑی تعداد میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشینریز کا استعمال کرنے کے بعد جو ہے ملبہ بھی ہٹایا جا رہا ہے، جو کہ عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ 40 سے 50% جو حصہ تھا اس عمارت کا گل پلازا کا، جسے جو ہے اٹھایا جا رہا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ تنویر پاستہ جو کہ صدر گل پلازا کے ایسوسیشن کے تھے، ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اگر مدد چاہیے تو وہ سندھ حکومت سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کراچی چیمبر سے جو وہ مدد حاصل کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ فراڈ کے طور پہ جو وہ ان کو لینا چاہیے، جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پر جو وہ سرچ آپریشن اپنی نگرانی میں کر رہے ہیں، اور جو یہاں کے ڈی سی ساؤتھ ہیں جاوید نبی خوسو، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 90% جو ہے وہ آپریشن کو مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم 10% ہے اسے بھی جلد کلیئر کر لیا جائے گا۔ جبکہ اس کے ساتھ اموات کا ریشو جو بتایا گیا ہے کہ 71 جو اب تک تصدیق کر لی گئی ہے، جن میں سے جو ہے 24 کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ڈی این اے اور دیگر ٹیکنیکل ذرائع سے جو وہ شناخت کا عمل مکمل کیا گیا، جس میں 24 کی شناخت کر لی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا جو ڈی سی ساؤتھ ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ 82 افراد جو وہ مسنگ تھے، جن میں سے جو ہے وہ 71 کی جو کنفرمیشن کر لی گئی ہے، دیگر کی جو وہ تلاش جاری ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دن بھر جو ہے وہ سرچ آپریشن کے دوران کوئی بھی اس طرح جو انسانی اعضاء یہاں پر نہیں ملا جس سے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو تلاش کیا جائے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور تمام وہ چیزیں اور مشینریز اور جو اسٹاف ہے ریسکیو کے وہاں یہاں پر موجود ہے، اور نہ صرف دن میں آپریشن کیا جا رہا ہے جبکہ رات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح جو وہ یہاں پر کام لیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک دوست یہاں پر موجود ہے جو کہ گل پلازا میں کام کرتے تھے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی میں سندھ اداروں سے یہی کہنا چاہوں گا، یہی اپیل ہے میری، اور ہماری سندھ گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل ہے، اور آگے بھی جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ جو اندر ہمارے بندے گئے ہوئے ہیں، جو ہمارے اندر بندے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، اور آگے یہ جو کام ہو رہا ہے اس کو بہت جلد سے جلد کام کا صفایا ہوا جائے۔ کس چیز کی دکان تھی؟ ہماری کراکری کی دکان تھی۔ کراکری کی دکان تھی، اچھا۔ تو کتنے لوگ کام کرتے تھے؟ تقریباً میرے پاس جو بندے کام کرتے تھے وہ 3 بندے کام کرتے تھے۔ تینوں کو جو وہ نکال لیا گیا تھا؟ الحمدللہ اسی وقت نکال دیا گیا تھا، لیکن جو ہمارے اپنے عزیز، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لسٹیں بنائی جا رہی ہیں اور جو آپ لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کا جو وہ ایک تیاری کی جا رہی ہے کہ سندھ حکومت سے مدد لی جائے، تو اس پہ آپ نے بھی حصہ لیا، فارم فل کر لیا؟ جی سندھ حکومت نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، سب سے پہلے تو ان کا شکریہ کہ وہ ہمارے اس غم میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور اس غم میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ ایک متاثرین میں سے جو ہے ایک دوست ہے اور ان کی جانب سے جو ہے سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سندھ حکومت جو ہے وہ ان کے اس جو آپریشن کے بعد جو ہے آگے کی مدد ہے اس پر جو وہ حصہ لے رہی ہے، جس پر جو ان کی جانب سے شکریہ ادا کیا ہے۔ جبکہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس آپریشن کو جو ہے جلد مکمل کرنے کے بھی سختی سے ہدایت کی گئی ہے۔ جبکہ اس واقعے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ FIR بھی درج کر لی گئی ہے جو کہ نامعلوم ملزمان کے خلاف کی گئی ہے سرکاری مدعیت میں، اور کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ بھی استعمال کی گئی ہے تاکہ تحقیقات کو جو وہ تیزی سے آگے بڑھانے کے بعد جو ہے جو کوتاہی ہوئی ہے، جہاں جو ملزم بھی اس پر جو ہے ملوث پایا گیا، ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کو آگے سے بڑھاتے ہوئے گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں۔ جی، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اولڈ سٹی ایریا میں سانحہ گل پلازا متاثرین کے گھر پہنچے، سرفراز قادری، فیصل، آصف اور سلیم کے لواحقین سے ملاقات کی، لواحقین سے تعزیت اور اظہار ہمدردی کیا ہے۔
میئر کراچی اولڈ سٹی ایریا میں سانحہ گل پلازا متاثرین کے گھر پہنچے ہیں۔ مرتضی وہاب کی سرفراز فیصل، آصف اور سلیم کے لواحقین سے ملاقات۔ میئر کراچی کی لواحقین سے تعزیت اور اظہار ہمدردی۔ سانحہ گل پلازا کا غم ہر شہری کا غم ہے۔ میئر کراچی نے کہا، ہمیں شہریوں کی تکلیف کا مکمل اندازہ ہے، متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، تمام وسائل شہریوں پر صرف کریں گے۔ بدقسمتی سے شہریوں کے دکھ اور درد پر سیاست کی جاتی ہے۔ سانحہ گل پلازا کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے MQM پاکستان کا بڑا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی سٹی 21 سے خصوصی گفتگو۔ کہنا ہے سانحہ گل پلازا کی تحقیقات پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ متعدد افراد حکومتی غفلت کے باعث موت کی نیند سو چکے ہیں۔ پچھلے 8 دنوں سے اس مسئلے کو لے کر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، پریس کانفرنسز، چیئرمین متحدہ قومی پاکستان اور آج فاروق بھائی نے پریس کانفرنس کی۔ مطالبہ بڑا سادہ سا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ شہر کراچی کی عوام کے ساتھ چلتا رہے گا۔ کہیں تو بند باندھنا ہوگا نا، اور اس بند باندھنے کا واحد جو ٹول ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس پورے معاملے کی جوڈیشل انکوائری نہیں کریں گے تب تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوگا۔ اب سرکاری افسران پہ مشتمل جو شاید ان سارے سینیریوں میں کہیں نہ کہیں ان پہ الزامات ہیں۔ بھئی اگر آپ نے کمشنر کراچی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے اور وہ اس کو دیکھے گی تو کمشنر کراچی کا خود جو جاب ڈسکرپشن تھی، کیا انہوں نے وہ کام کیا، وہ تو خود کٹہرے میں ہے جناب۔ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر آپ واقعتاً حکومت کی جانب سے میں بات کر رہا ہوں کہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ غیر جانبدارانہ انکوائری ہو تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نیڈ آف دا آر ہے۔ جب تک آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے اور ان کی رپورٹ نہیں آئے گی، آپ سرکاری رپورٹ جناب جتنی پیش کرتے ہیں اس سے لوگ سیٹسفائی اس لیے نہیں ہو پائیں گے کیونکہ جو سرکاری افسران ہیں ان کا باعث نظر آتا ہے۔ جو سرکاری افسران اس صوبے میں یہاں کام کر رہے ہیں ان کی اوقات کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ یہاں پہ مختلف علاقوں کے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کیا کر رہے ہوتے ہیں گلی محلوں میں، ریسٹورینٹ، ہوٹلز کے ساتھ، تو ان کے اوپر تو شاید بھروسہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ شاید کیا کنفرم بات ہے کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا اور ہم اس پہ ہر حد تک جائیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی تھورو انکوائری کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری بات میڈیا کوٹ کر رہا ہے، بہت ساری بات ہم نے کی ہیں، لواحقین ہیں وہ پریشان ہیں۔ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ تو اس کو بند باندھنے کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنانا بہت ضروری ہے۔ سانحہ گل پلازا کو 8 دن گزر چکے مگر درد آج بھی تازہ ہے۔ ملبے تلے دبے پیاروں کی تلاش میں لواحقین کی امیدیں دم توڑتی چلی جا رہی ہیں۔ 35 سالہ فیصل کی معصوم بیٹی آج بھی ہاتھ جوڑ کر اپنے بابا کی واپسی کی دعا کر رہی ہے، جبکہ فیصل کی آخری فون کال کے الفاظ اب خاندان کے لیے عمر بھر کا زخم بن چکے ہیں۔ اقصیٰ شیخ کی رپورٹ۔ سانحہ گل پلازا کو 8 دن گزر چکے مگر یہاں وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ فیصل کے گھر میں آج بھی انتظار، خاموشی، سسکیوں کا راج ہے۔ 35 سالہ فیصل جو اس سانحے کے بعد لاپتہ ہیں، ان کے اہل خانہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ فیصل کی معصوم بیٹی آج بھی ہاتھ جوڑ کر درد بھری فریاد کرتی نظر آتی ہے۔ فیصل کے بچے آج بھی اپنے بابا کی ایک جھلک کے منتظر ہیں مگر ہر گزرتا دن ان کے انتظار کو مزید بھاری کر رہا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے گورنر صاحب سے، بابا کو کہیں سے بھی لا دو۔ ہفتے آج 8واں دن ہو گیا، ابھی تک لاپتہ ہے۔ بابا کو لا دو، میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں۔ فیصل کے بھائی سلطان نے بتایا کہ آخری فون کال میں فیصل کی آواز کانپ رہی تھی۔ سلطان کے مطابق فیصل نے کہا، بھائی شاید میں نہ بچ سکوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ الفاظ آج بھی سلطان کے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا تھا کہ اس کو فون آیا کہ بس میں بہت شدید قسم سے پھنس گیا ہوں دھواں کے اندر، میں بچ نہیں سکتا، میرے بچوں کا خیال کرنا بس وہ کال آئی ہے، اس کے بعد کوئی کال نہیں آئی۔ کم سے کم ہم ہمارے بھائی کو تو دے دیں، جس حالت میں بھی ہے، جو اللہ کو جس میں اللہ راضی ہے اس میں ہم راضی ہے، کسی طریقے سے بھی لیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے۔ سانحہ نے ایک اور ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ فیصل کی تینوں بچے اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو چکے، جبکہ لواحقین مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریسکیو آپریشن کو مزید تیز، شفاف اور مؤثر بنایا جائے تاکہ وہ اپنے پیاروں کے بارے میں کسی حتمی انجام تک پہنچ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، نلکوں کے بجائے سڑک پر ضائع ہونے لگا ہے میٹھا پانی۔ کراچی کے ہر نگر کی ایک ہی کہانی۔ PCHS بلاک 6 میں پانی کی
لائن ٹوٹ گئی، ہزاروں گیلن پانی سڑک پر بہہ کر ضائع، پانی جمع ہونے سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا بھی رہا۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ عقائد میں مسائل کے انبار، سڑکیں تباہال، پانی سڑکوں پر جمع۔ شہر میں جہاں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے، وہیں PCHS میں پانی کی لائن ٹوٹ گئی، پینے کا میٹھا پانی سڑکوں پر بہہ کر ضائع ہونے لگا۔ مکینوں نے شکوہ کیا کہ گزشتہ 6 ماہ سے قیمتی پینے کا پانی سڑکوں پر ضائع ہو رہا ہے، جس کے باعث نمازیوں، موٹر سائیکل سواروں، دکانداروں اور رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ حالات کوئی آج کے تو ہے نہیں، یہ 6 مہینے سے اسی حالات میں ہی روڈ 6 مہینے سے اسی حالاتوں میں یہ کھاڑ پہاڑ کٹے بنے ہوئے، نہ گاڑی گزرنے کا رستہ ہے، نہ اسکول کے بچوں کا، نہ نمازی پرہیزی کوئی جا سکتا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سڑک عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گندگی اور کیچڑ کے باعث کاروبار متاثر ہو گیا ہے۔ کئی بار شکایت کی مگر انتظامیہ نے آج تک کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ بہت بڑی مشکل ہے ہمارے کو یہاں پہ، دکانوں کا ٹیکس دیتے ہیں، روڈ زمانے سے گندا ہے، گورنمنٹ توجہ نہیں دیتی، کاروبار ہوتے ہیں نہ نمازی جا سکتے ہیں، کپڑے ان کے گندے ہو جاتے ہیں، گٹر ابلتے رہتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر لائن کی مرمت کر کے سڑک کی حالت کو بہتر کیا جائے۔ کیمرامین اجلان کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ 1 تولہ سونا مزید 6,500 روپے مہنگا ہو کر پہلی بار 5,21,000 سے بھی تجاوز کر گیا۔ 1 تولہ چاندی 526 روپے مہنگی ہو کر پہلی بار 10,801 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بیورو چیف اشرف خان کی رپورٹ۔ سونے اور چاندی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ عالمی بازار میں سرمایہ کاروں کی سونے میں محفوظ سرمایہ کاری پر خریداری جاری۔ آل پاکستان جیمرز اینڈ جیولرز کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $65 مہنگا ہو گیا۔ سونے کی قیمتوں نے $4,988 فی اونس کی نئی بلند سطح قائم کر دی۔ مقامی صرافہ بازار میں 1 تولہ سونے کی قیمت مزید 6,500 روپے بڑھ گئی۔ قیمتیں 5,21,162 روپے کی نئی بلند سطح پر پہنچ گئیں۔ ساتھ ہی 10 گرام سونا 5,573 روپے مہنگا ہو گیا، 4,46,812 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز کے ممبر عبداللہ چاند کا کہنا ہے کہ سونے کے خریدار مارکیٹ میں تو نہیں ہیں، مگر اب چاندی کی طلب مسلسل بڑھ رہی ہے۔ $65 عالمی مارکیٹ میں اضافے کے ساتھ جو ہے سونا جو ہے آج بلند ترین سطح پہ، اور ساتھ ساتھ چاندی نے بھی جو ہے آج ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ وجوہات ساری جو ہے وہ انسرٹینٹی آل اوور دا ورلڈ جو چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جیو پولیٹیکل ٹینشن کی وجہ سے گولڈ اور سلور میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1 تولہ چاندی مزید 526 روپے مہنگی ہو کر تاریخ میں پہلی بار 10,801 روپے کی نئی بلند سطح پر پہنچ گئی، اور اب عوام چاندی خرید کر اس پر سونے کے پانی لگوا رہے ہیں۔ اشرف خان، سٹی 21۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک ہفتے کے دوران زبردست تیزی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس میں 4,068 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ہو گیا۔ انڈیکس 1,89,166 کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ سرمایہ کاروں میں مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں کمی کی توقعات بھی بڑھ گئی ہیں۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے رفتار پکڑ لی۔ 100 انڈیکس نے ایک بار پھر بلند ترین سطح قائم کر دی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے دوران تیزی کا رجحان برقرار رہا۔ 100 انڈیکس میں 4,068 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس سے انڈیکس 2.20% سے بڑھ کر 1,89,166 کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کی جانب سے 26 جنوری کو متوقع مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں کمی کی پیشگوئی کے باعث مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی۔ یہ ہفتہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے قدرے کا بہتر رہا۔ ہم بات کریں تو ہائی تقریباً 1,89,000 بھی کراس کیا، جو دیکھا ایک بیریئر تھا، اور مزید آئندہ آنے والے دنوں میں مانیٹری پالیسی اگر اچھی آتی ہے، انٹرسٹ ریٹ کم کرتے ہیں، تو مزید آپ دیکھیں گے تیزی کے نئے لیول دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی اکانومی صحیح جا رہی ہے، ایز سچ کوئی بیڈ نیوز نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ ابھی جو نیکسٹ ویک میں آپ کا مانیٹری پالیسی بھی ڈیو، اس میں لگ رہا ہے کہ 1% کا شاید ہو سکتا ہے کٹ آ جائے، تو ریٹ جب نیچے کی طرف آئیں گے تو اوبیسلی اسٹاک مارکیٹ سب سے زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے۔ جو کمپنیز لیوریج پہ ہیں اوبیسلی ان کو فائدہ ہوگا اور ان کی ارننگز بڑھ جائیں گی، ارننگز بڑھیں گے تو اس کا ریفلیکشن آئے گا۔ رپورٹ کے مطابق دسمبر 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $24.40 رہا، جبکہ نومبر 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ $9.80 کروڑ سرپلس میں تھا۔ ایک ہفتے کے دوران 5.70 ارب روپے مالیت کے 305 ارب روپے کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کے نتیجے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 245 ارب روپے سے بڑھ کر 21,219 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس امام بارگاہ ابو طالب میں جشن ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ تقریب میں شہر بھر سے بڑی تعداد میں عاشقان اہل بیت نے شرکت کی۔ ممتاز شگری کی رپورٹ۔
جشن ولادت حضرت امام حسین و حضرت عباس امام بارگاہ ابو طالب ڈیفنس میں خصوصی تقریب کا اہتمام۔ اس موقع پر امام بارگاہ کو روشنیوں اور خوبصورت ڈیزائن و آرائش سے سجایا گیا تھا۔ تقریب میں شہر بھر سے بڑی تعداد میں عاشقان اہل بیت اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ علماء کرام نے امام عالی مقام حضرت امام حسین کی سیرت، قربانی اور پیغام حق و صداقت پر تفصیلی روشنی ڈالی، جبکہ حضرت عباس علمدار کی وفا، شجاعت اور ایثار کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ محفل کے دوران منقبت خواہوں نے اہل بیت کی شان میں منقبتیں پیش کی، جس سے محفل کا ماحول روحانی کیفیت سے بھر گیا۔ ایک بڑا ہی پر رونق جشن اس وقت جو ہے وہ امام بارگاہ ابو طالب میں جاری ہے۔ اس وقت جو انتظامیہ نے ایک بہترین انتظام کیا ہے، تبرک کی فراوانی ہے، عطر بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے میر جناب میر حسن میر صاحب جو ہے وہ اپنی منقبت خوانی سے جو ہے لوگوں کو محو کر رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، اتحاد اور امن کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ کیمرامین شہریار علی کے ساتھ ممتاز شگری، کراچی۔ جامعہ بنوریہ کی سالانہ تقسیم اسناد کی تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریاں تفویض کی گئی۔ کانوکیشن میں مختلف ممالک کے کونسل جنرلز کی شرکت۔ برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے طلباء کو تعلیمی سفر جاری رکھنے کی تلقین کی۔ مزید سید زبیر راشد سے جانیں گے، بتائیے گا۔ بالکل جی، دیکھیں اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ بنوریہ کی سالانہ تقسیم اسناد کی پروقار تقریب میں، اور آج کی تقریب میں گورنر سندھ محمد کامران خان چسوری، وفاقی وزیر احسن اقبال سمیت مختلف ممالک کے جو کونسل جنرلز ہیں وہ تقریب کا حصہ ہیں، اور ڈگریز مکمل کرنے والے طلبہ کو آج جو اسناد ہے وہ تفویض کی گئی ہے۔ اور برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن ٹام برج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ Sir, what would you like to say regarding today's convocation, and what message would you like to give to those students who complete their degrees? Well, it's been a really inspiring and interesting evening today here with Benoria and the Naim Foundation. I've been meeting and engaging with really inspiring young students, hearing about their ambitions and their aspirations, what they want to do, becoming ambassadors for their respective communities around the world. That's been fantastic to hear. And I think the students today are united by a sense of faith and religion, but also by a desire to go forth and represent their communities around the world in a really credible way. So that's been great to hear. And the bridges that you built in your education to give yourself a peer group going forward, a mutual support network to support you in careers in future. اپنے کریئر کو مزید 4 سے 4 چاند لگائے، اور برٹش ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے تمام تر فارغ التحصیل طلباء کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ جی، عوامی تھیٹر فیسٹیول میں اسٹیج ڈرامہ الٹا شلٹا پیش کیا گیا۔ اداکارہ شانزے سمیت دیگر فنکاروں نے حقیقت کا رنگ بھر دیا۔ مزید جانیں گے راہیل بیگ سے۔ جس وقت ہم موجود ہیں آرٹس کونسل پاکستان کراچی میں، جہاں پر عوامی تھیٹر فیسٹیول کا آج تیسرا روز تھا۔ تیسرے روز 2 ڈرامے پیش کیے گئے، اور آج تیسرے روز کا آخری پلے تھا الٹا شلٹا، اور اس کے مرکزی کردار کراچی اسٹیج کی معروف اداکارہ وردہ شانزے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جن کی آج طبیعت بھی ناساز تھی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے آج اپنا کمٹمنٹ پورا کیا ہے۔ شانزے کیا کہیں گی آج کے اس پلے کے حوالے سے؟ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ عام دنوں میں تو ہوتا ہے، مگر بیماری میں اور طبیعت خراب کے بعد پرفارم کرنے میں کیسا مزہ رہا؟ بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت سن چل رہا ہے دماغ، اور 103 بخار ہے، اس کے باوجود بھی اپنی پوری کوشش کی ہے کہ بھرپور اپنے کردار کو نبھاؤں، اور جو ہمیشہ سے کرتی آئی ہوں، اپنی طبیعت کو، اپنے حالات کو نہیں دیکھتی، لیکن میرے لیے پہلا درجہ یہ کہ اگر موت بھی آئے تو سیٹ پہ آئے، کیونکہ مجھے عشق ہے اپنے کام سے، اور پوری کوشش کرتی ہوں کہ یہ عشق میرا کبھی ختم نہ ہو۔ الٹا شلٹا پہ آپ کے 2-3 کریکٹرز تھے، مختلف ویریشنز تھی، اور کیا کہیں گی اس طرح کے فیسٹیولز، اس طرح کے ڈرامے کتنے ضروری اور کتنے اہم؟ پبلک کا آپ نے دیکھی تھی کہ پبلک کیسی تھی، انجوائے کرتی ہے۔ اب وہ حالات نہیں ہیں کراچی کے جس میں یہ تھیٹر پیش کیا جائے، تو یہ سوائے ایک آرٹ کونسل کے علاوہ، احمد شاہ صاحب کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنا بڑا رسک لیتا ہو، لوگوں کے لیے تفریح کا پروگرام بناتا ہو، اور لوگ آتے ہوں اس میں انجوائے کرتے ہوں، تو انہیں دیکھ کر ہمیں بھی مزہ آتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے سال ڈرامہ لگے رہے۔ بالکل جی، عوامی تھیٹر فیسٹیول جہاں پر عوامی تفریح کا ذریعہ ہے، وہیں پر روٹے شائقین اسٹیج ڈرامہ کو واپس بلانے کی بھی کاوش ہے، جس میں آرٹسٹ، ہدایت کار، رائٹر سب مل کر کوششیں کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ عوامی تھیٹر فیسٹیول کا تیسرا روز اپنے اختتام کو پہنچا۔ جی، گورنمنٹ بوائز اسکول ابراہیم نمبر 1 میں اسپورٹس گالا سجایا گیا۔ بچوں نے کھیلوں کے ذریعے جسمانی فٹنس اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔ مزید اس رپورٹ میں۔
पढ़ाई के साथ खेल कूद भी लाजिम। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल इब्राहिम भाई नंबर 1 में स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम। तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में भरपूर दिलचस्पी के साथ हिस्सा लिया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने खेलों में अपना खूब कमाल दिखाया। जिस्मानी फिटनेस और टीम वर्क से खूब दाद वसूल की। हुकूमत ने कहा कि ये सरगर्मियाँ तलबा की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है और हर साल मुनक्किद की जाती है। तो ये जो हमारी एक्टिविटी है स्पोर्ट्स गाला की, इससे बच्चों में फिजिकली फिटनेस आती है और जब भी कोई आदमी फिजिकली फिट होता है तो उसके साथ साथ वो मेंटली भी फिट होता है। और आज ये जो इनका एनुअल स्पेशल ये जो स्पोर्ट्स गाला है वो देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। स्कूल प्रिंसिपल और असातिज़ा का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियां भी बच्चों की मजमूई नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम है। आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो सोशल मीडिया तक ही महदूद हो गई है। उनको पता ही नहीं है कि हमने फिजिकली अपने आप को कैसे एक्टिव रखना है। हमारी कोशिश रहती है कि हर साल हम अपने स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद करें। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ये हर साल इनके स्कूल में मुनक्किद किया जाता है स्पोर्ट्स गाला। और ये आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन आपको इन बच्चों के गेटअप से, ड्रेसअप से और इनकी जो परफॉर्मेंस है उससे लगेगा नहीं कि ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेहनत की गई इन बच्चों के साथ। ये स्पोर्ट्स गाला तलबा के लिए जिस्मानी सेहत, एतमाद और टीम वर्क को फरोग देने का बेहतरीन मौका है। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम्स हर साल मुनक्किद किए जाएंगे।